السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک اہم مسئلے پر اس کی بنیادوں کے ساتھ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسلامی احکامات میں درجات ہیں، جانتے ہیں آپ، فرض، واجب، سنت، مستحب وغیرہ۔ جیسے وضو ہے تو وضو میں 4 فرائض ہیں، سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ اب اس میں کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے وضو کر لیا لیکن وہ پیر کو نہیں دھویا تو اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کے معنی ہم جانتے ہیں کہ فرض وہ ہوتا ہے کہ جس کو اگر اس عمل کے اندر نہ کیا جائے تو پھر وہ عمل ہی وجود میں نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 فرائض ہیں، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان میں سے کوئی ایک کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کو کرنا ہر صورت میں ضروری ہوتا ہے، اور اگر اس کو نہ کیا جائے تو پھر وہ عمل ہی وجود میں نہیں آ سکتا۔ جیسے کہ اگر وضو کے اندر پیر کو نہ دھویا جائے تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا۔ اب وضو کے اندر واجبات تو نہیں ہیں، سنت مستحب ہیں۔ اب مستحب، جیسے کہ مستحب کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے، نہ کرنے پر کوئی وبال یا باس پرس نہیں ہوتی۔ جیسے کہ وضو کے درمیان کی دعائیں ہیں، اگر کوئی ان کو نہ پڑھے تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کرنے کے ثواب کو بڑھانے والی چیز ہے۔ محترم ناظرین، یہاں سب سے پہلے سوال اگر پیدا ہو سکتا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ آخر ان احکامات میں درجات کیوں ہیں اور کہاں سے آئے؟ یعنی ایک حکم ہے، پھر اس میں وضو ہے، وضو کے اندر کچھ فرض ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب، تو ایسا اس طریقے کے درجات کہاں سے آئے؟ اب جیسا کہ ہم عام احکامات میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم سمجھ بھی سکتے ہیں کہ اگر کوئی نماز، سب جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ لیکن سلام ہے، باہر ملنے والے لوگوں سے سلام کرنا ہے، یہ ایک سنت ہے، اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا۔ تو درجات جو احکامات میں آئے ہیں وہ کہاں سے آئے اور یہ کیسا ہوا؟ محترم ناظرین، اس کا جواب یہ ہے کہ جو احکامات میں درجات آئے ہیں وہ دلیلوں کی وجہ سے آئے، کہ جیسا حکم رہا، جیسی دلیل رہی، ویسا حکم بنایا گیا، ویسا حکم بنا۔ اب قرآن مجید جو اسلام کا، اسلامی تعلیمات کی سب سے بنیادی دلیل ہے، لیکن پھر قرآن مجید کے اندر بھی اس کے الفاظ سے نکلنے والے مسائل میں بھی کئی درجات ہوتے ہیں جو فقہاء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کے اندر بھی کئی درجات ہیں، یعنی ہر حدیث ایک لیول کی، ایک درجے کی نہیں ہے۔ ہم سنتے ہیں عام طور پہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث حسن ہے، پھر الگ اعتبار سے پھر اور اس کی تقسیم بھی کی جاتی ہے، صحیح لغیرہ، صحیح لعینہ، حسن لغیرہ، حسن لعینہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے آیات سے جو احکام نکالے جاتے ہیں اس کے اندر بھی درجات ہیں، احادیث کے اندر بھی درجات ہیں، اس کے علاوہ اجماع اور قیاس سے بھی مسائل نکلتے ہیں۔ تو ان کے اندر درجات ہیں، ان درجات کی وجہ سے، دلیل کے درجے کی وجہ سے، دلیل کے اندر درجات ہونے کی وجہ سے احکامات کے اندر بھی درجات آئے۔ اب جو دلیل جتنی مضبوط تھی اتنا مضبوط اس سے حکم نکلا، جتنی دلیل مضبوط تھی اتنا مضبوط حکم نکلا۔ اب جو چیز دلیل سے فرض ثابت ہوا، مطلب یہ ہوا کہ وہ حکم دلیل بھی اس کی اتنی ہی مضبوط تھی۔ لیکن یہ یہاں پر ایک پوائنٹ رک کر یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ بہت سے ایسے احکام ہیں جو کہ سنت ہیں یا مستحب ہیں، لیکن ان کی دلیل قوی اور مضبوط ہے۔ پھر وہ کیا فرق ہوا؟ تو یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، آج اس اعتبار سے ہم گفتگو کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فقہی احکام میں جو درجات آئے ہیں ان میں ان کی دلیلوں کی وجہ سے وہ درجات پیدا ہوئے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مسئلہ دین کا ہے تو دین میں مضبوط چیز کو لے لیا جائے اور کمزور چیز کو چھوڑ دیا جائے، کیوں خواہ ضعیف کے چکر میں پڑا جائے؟ تو ایک سوچنے کا انداز، ایک سمجھنے کا انداز یہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ 2 چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے حدیث ضعیف، ایک کمزور حدیث ہے، اور ایک ہے من گڑک جس کو فقہاء محدثین حدیث موضوع کہتے ہیں، یعنی ایک کمزور حدیث ہے اور ایک من گڑک حدیث ہے۔ اب یہ خالص علمی گفتگو ہے، علمی ڈسکشن ہے، اس کو ہمیں تھوڑا غور سے سمجھنا ہے، لمبی گفتگو میں ہم جانا نہیں چاہتے، بس مختصر ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر ایک شخص ہے 50 سے 60 سال کا، وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، لیکن تب بھی وہ انسان ہی ہے، کمزور ہونے کے باوجود بھی وہ انسان ہی ہے۔ اب اس کے برخلاف ایک جانور ہے،
اس کو اتنا اچھا میک اپ کر دیا گیا، اس انسانوں کا لباس پہنا دیا گیا، وہ انسانوں جیسا لگنے لگا، تب بھی وہ جانور ہی ہے۔ تو ایک حدیث کمزور ہونے کے باوجود بھی حقیقت کے اعتبار سے وہ حدیث ہی ہے، وہ انسان جیسا کہ مثال ہم نے لی، انسان کی طرح وہ بھی ایک حدیث ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی غلط بات ہے، چاہے وہ کتنی بھی اچھی صورت والی ہو، اگر وہ من گھڑت ہے تو پھر وہ موضوع ہی کہلائے گی۔ اب اسی بات سے مثال سے آگے بڑھتے ہیں کہ جب ضعیف لوگ کئی ہو جائیں، کئی ضعیف اشخاص جمع ہو جائیں تو پھر ان کی بھی ایک قوت بن جاتی ہے، جیسا ہم آج کل دیکھتے ہیں سینئر سٹیزن گروپ، سینئر سٹیزن یونین، سینئر سٹیزن NGOs بن جاتی ہیں، تو اب ان کی ایک مستقل آواز ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مثال کے لیے کہی جا رہی ہے بات، اسی طرح محدثین اعظام نے ایک حکم لگایا حدیث کے اوپر، حسن لغیرہ کا، مطلب یہ حدیث فی نفسی ہی، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سند سے ہمیں پہنچی ہے، وہ فی نفسی اپنے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں رکھ سکتی تھی کہ اس سے کوئی مضبوط حکم ثابت ہو سکے، لیکن کمزور درجے میں ہی صحیح وہ ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے تو خود بخود اس کے اندر حسن نہیں تھا، دوسرے کے واسطے سے اس کے اندر حسن آیا، اسی وجہ سے اس کو حسن لغیرہ ہی کہا گیا، اور وہ بات بھی کسی قدر قابل استدلال ہوئی۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں تھا کہ ہم اس کو بالکل یا چھوڑ دیتے، جیسے کہ کسی ضعیف کو انسان کو کہہ دیا جائے کہ بالکل تم اب انسان کہلانے کے قابل نہیں ہو، ایسا کہہ کر اس کو چھوڑ دیا جائے، کیوں؟ اس وجہ سے وہ کسی کام کاج کے نہیں رہا۔ ایسا ایک صورت تھی، ایک صورت یہ بنی کہ ہم اس کو کسی نہ کسی درجے میں کام میں لے آئیں، تو یہی کام ہوا حسن لغیرہ والی حدیثوں کے ساتھ۔ اسی لیے علماء اور جمہور فقہا، جمہور ائمہ کا یہی ماننا ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں معتبر ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ بے پناہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انتہا جو رحمت کی ہو سکتی ہے اس کے کوئی نہیں پہنچ سکتا، اللہ جتنا چاہے ثواب دے سکتے ہیں، جس سے چاہے بچا سکتے ہیں۔ اب جب یہ دو بنیادیں آپ نے سمجھ لی کہ احکامات میں جو درجات آئے ہیں وہ دلیلوں کی وجہ سے آئے، پھر جو دلیلوں کی جو کمزور دلیل تھی اس کو کیوں قابل استدلال بنایا گیا، کیوں اس کو استعمال میں لایا گیا، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف۔ وضو کے اندر ایک مسئلہ آتا ہے گردن کے مسے کا۔ سر کا مسا تو ہم جانتے ہیں وضو میں فرض ہے، ایک ہے مسئلہ گردن کے مسے کا۔ یہ جو بیک سائڈ ہے، یہ جو ہے اس سے گردن کا مسا کرنا ہے۔ گردن کے مسے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں، تقریباً 5 روایتیں بنیادی طور پر آئی اور وہ ضعیف ہیں، اسی وجہ سے گردن کا مسا مستحب ہے، یعنی کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی باس پرس نہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا مسا کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ آپ نے گدی کا مسا بھی فرمایا اور اس سے متصل حصے کا بھی مسا فرمایا۔ اور اس عمل کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ ومسح عنقہ وقی الغلہ یوم القیامہ، کہ جو شخص وضو کرے اور اپنی گردن کا مسح کرے تو وہ قیامت کے دن طوق سے محفوظ رہے گا، یعنی جہنم کے طوق سے، جہنم کا کوئی پھندا ڈالے جانے سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو مسند احمد کی روایت ہوئی، اور اس کے علاوہ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں، اور اس کے علاوہ ائمہ حدیث میں سے ابو نعیم، دیلمی اور ابو عبید رحمہم اللہ نے اپنی اپنی مسانید میں اس روایت کو دیگر الفاظ کے ساتھ یہی معنی والی روایتیں نقل کی ہیں۔ محترم ناظرین، جب یہ بات پتہ چلی کہ حدیث کس درجے کی ہیں، کیسی ہیں، اس کا فضیلت کیا ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا، اور یہی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کا عمل بھی گردن پر مسح کرنے کا رہا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں امسحوا رقابکم قبل ان تغل بالنار، کہ اپنی گردن کا مسح کرو قبل اس کے کہ جہنم کا طوق ڈالا جائے، یعنی گردن کا مسح ہوگا تو جہنم کے طوق سے بچ جائیں گے۔ صحابہ کے عمل سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جب جو بات ثابت ہو گئی تو پھر وہ بدعت نہیں ہو سکتی۔ بدعت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دین میں ایک نئی ایجاد ہوتی ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہوتی۔ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور صحابہ کا عمل بھی ہے۔ اب جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ گردن کا مسح مستحب ہے، بدعت نہیں ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ موضوع حدیث سے، من گڑک روایت سے ثابت نہیں ہے،
بلکہ ہاں ضعیف حدیث سے ضرور ثابت ہے۔ اسی بنیاد پر ائمہ اربعہ میں سے کسی نے بھی گردن کے مسح کو بدعت نہیں کہا ہے۔ اگر وہ موضوع حدیث ہوتی، جو ضعیف حدیثیں ہیں، اگر وہ موضوع حدیثیں ہوتی، من گھڑت روایتیں ہوتی، تو پھر اس کو بدعت کہہ دیا جاتا، لیکن کسی بھی امام نے اس کو بدعت نہیں کہا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدعت نہیں کہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول قدیم کے مطابق اور مشہور امام اوزاعی، امام بغوی رحمہم اللہ کے یہاں یہ عمل مستحب تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول جدید کے مطابق اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یہ عمل سنت نہیں ہے۔ ہاں بدعت بھی ان لوگوں نے نہیں کہا۔ تو کسی نہ کسی درجے میں اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر جیسا سوچ لیا جائے کہ صرف مضبوط بات کو لے لی جائے، کمزور بات کو چھوڑ دیا جائے، اگر ایسا ہوتا تو پھر بات الگ ہوتی، لیکن یہ اچھا ہوتا کہ اگر ہم بالکلیہ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو کسی نہ کسی درجے میں ہم تک پہنچا ہے، اگرچہ وہ کمزور مسانی سے پہنچا، کمزور راستوں سے پہنچا، تو اس وجہ سے اس کو بڑا درجہ تو نہیں ملا، لیکن کمزور درجہ ہے، مستحب کا درجہ ہے، کرنے پر ثواب ہے، نہ کرنے پر کوئی وبال اور باس پرس نہیں ہے۔ تو بات خلاصہ یہی ہوا کہ گردن کا مسح بدعت نہیں ہے، مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زیادہ مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔